بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون نون والقلم وما يسطرون. والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. فتبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. حلاف مهين. هماز مشاء بنميم. مناع للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون. بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا
إنا كنا ظالمين إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا لو يعلمون كانوا يعلمون صدق الله العظيم یہ آیتیں جو بھی تلاوت کی گئی وہ 32 پارے کی قرآن پاک میں 30 پارے ہیں اور 114 سورتیں اور 30 پاروں میں 32 پارے تک ہم لوگ تفصیل کرتے پہنچے اور 114 سورتوں میں سے یہ سورج جس کا نام سورہ قلم ہے، لکھنے والوں نے لکھا کہ ترتیب کے اعتبار سے یہ 60 پر 68ویں سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے مفسرین نے لکھا کہ یہ دوسری سورت ہے، ترتیب میں 68 ہے لیکن نازل دوسری سورت میں نازل ہوئی۔ اس کا نام ہے سورۃ القلم۔ یہ لفظ اردو میں بھی بولا جاتا ہے، یہ لفظ عربی میں بولا جاتا ہے، مختلف زبان میں یہی لفظ بولتے ہیں، فارسی میں بھی۔ قلم کسے بولتے ہیں؟ قلم کہتے ہیں ایسا آلہ اور ایسی چیز جس سے کسی چیز کو تحریر کرے، لکھے، اسے قلم کہتے ہیں۔ اس کی پیدائش بہت پہلے ہوئی، مخلوقات بعد میں پیدا کی گئی، آسمان زمین بعد میں پیدا ہوئے، ساتوں آسمان بعد میں ہوئے، مخلوقات میں انسان بھی بعد میں پیدا ہوئے، لیکن سب سے پہلے اللہ نے لوح اور قلم بنایا، سب سے پہلے بنا، ابھی کچھ بھی نہیں تھا، اللہ کا علم تھا، اللہ کی قدرت تھی، اللہ نے سب سے پہلے طے کیا کہ مجھے کچھ بنانا ہے، کچھ کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کی مثال جو ہے خزانے کی جیسا ہے، سونے کا ڈلہ، ظاہر میں دیکھے تو اس میں کوئی چیز نظر نہیں آتی، جیسے سونے کے ڈلے میں نہ بلڈنگ نظر آتی ہے، نہ کار نظر آتی ہے، اور نہ زیور نظر آتا ہے، اور نہ دنیا کی کوئی چیزیں نظر آتی ہیں، دیکھنے میں ڈلہ ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات بھی ایسے ہی بتایا گیا ہے۔ بعض علماء نے لکھا یہ حدیث کا جملہ ہے، اور بعض لوگوں نے کہا یہ اللہ والوں کا کلمہ ہے، کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، اللہ کہتے ہیں، فاحببت ان اعرف، میں چاہا کہ لوگ مجھے پہچانیں۔ سونے کو کون پہچانے گے؟ سونا ہی بول کے معلوم ہے، اس میں کار، اس میں بلڈنگ، اس میں زیورات بظاہر دکھائی نہیں دیتے۔ اللہ کہتے ہیں میری مثال کو ایسی کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، تو میں نے چاہا کہ لوگ مجھے پہچانیں، میری طاقت کیا ہے، میری قدرت کیا ہے، میرا پاور کیا ہے، میں کیا کرتا ہوں، میرے ہاتھ میں کیا کیا ہے۔ تو اللہ نے چاہا کہ لوگ مجھے پہچانیں، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ لوگ مجھے پہچانیں، تو کیا کرے اللہ نے؟ دوسرا جملہ فرمایا فخلقت الخلق، میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اب آسمان دیکھو، زمین دیکھو، چاند و سورج دیکھو، ہزاروں ہزار مخلوقات ہیں، چرند پرند، وحشی جانور،
دنیا کے اعتبار سے ہزاروں ہزار چیزیں اللہ نے پیدا کی. کون پیدا کرے؟ اللہ پیدا کرے. اگر یہ مخلوق نہیں بنتی تو خدا کی طاقت کو کوئی سمجھ نہیں سکتی. پھر اس کے بعد اللہ نے فیصلہ کیا کہ مجھے قیامت تک کیا کیا دنیا میں ہونا ہے، اور ہر فرد کے بارے میں اللہ کا کیا فیصلہ ہے اللہ کے علم میں ہو. لیکن اللہ نے لوح و قلم کے ذریعے سے پوری تقدیر لکھوا دی. اس کو کہتے ہیں لوح مانے تقدیر لکھنے کی جگہ، تختی. اور قلم کے معنی قلم ہے جو ہم بھی سمجھتے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ نے لوح و قلم کو پیدا کیا تو اللہ نے قلم کو حکم دیا. کیا حکم دیا؟ بولے اکتب، لکھو. جیسے اللہ کا حکم سنا وہ قلم لکھنا شروع کیا. 7 آسمان بنیں گے، 7 زمین بنائی جائے گی، 4 سورج بنائیں گے، ہزاروں ہزار مخلوقات پیدا کریں گے. ایک سب سے بڑی مخلوق ہوگی انسان. اس میں نبیوں کا سلسلہ ہوگا. آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی، سب سے آخر میں نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح قیامت تک کیا کیا ہونے والا ہے قلم لکھنا شروع کیا. اتنا لکھا کہ جو کچھ اللہ نے اسے الہام کیا وہ لکھنا شروع کیا. مکمل نظام پوری دنیا کا اور قیامت تک کیا ہوگا سب اللہ نے محفوظ کر دیا. چنانچہ سیرت میں لکھا ہے اللہ کے نبی معراج کی رات میں گئے اور 7 آسمانوں کے اوپر گئے تو ایک اجنبی جگہ پہنچ گئے جہاں کوئی آدمی نہیں اور کوئی فرشتہ نہیں، کوئی مخلوق نہیں. اچانک آپ کے کانوں میں قلم چلنے کی آواز سنائی دی. جیسے قلم چلتا ہے تو آواز آتی تھی. آج کے دور میں تو قلم الگ الگ ہو گیا. اگر تھوڑا سمجھنا ہے تو چھتا بازار میں جو شادی کے روپے چھپتے ہیں وہ سب چلتے ہیں. تو گلی میں چلے جائیں تو چھپنے کی آواز آتی ہے. تو ویسی آواز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو آپ کے دل میں احساس ہوا کہ کون سی جگہ ہے اور کیسی جگہ میں گیا. اچانک آواز شروع ہو گئی تو کسی کہنے والے نے کہا کہ نبی گھبراؤ نہیں، یہ مقام کا نام ہے مقام صریف الاقلام. یہاں ساری تدبیریں لکھی جا رہی، گھبرانے کی ضرورت نہیں. تو بہرحال اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، لوح اور قلم. پھر اس کے بعد ساری چیزیں بنی. اللہ نے قرآن کے اندر مختلف صورتوں کے مختلف نام رکھے. سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ نام، کیسے کیسے نام ہے. ڈبل نام کسی کا بھی نہیں آیا بھائی. بعض دفعہ پہلے وہ ہوتا ہے 2 بچے نظر آتے ہیں، ان کا بھی نام یہ، ان کا نام یہ. لیکن قرآن میں 114 صورتوں میں ہر صورت کا نام جدا جدا ہے. تو اس معنی کی اس رکوع میں اس صورت میں اللہ نے اس صورت کا نام رکھا سورۃ القلم، قلم. اور قلم کی فضیلت میں کیا سنا، وقت کم ہے، کہ قلم ہی علم کی بنیاد ہے. قلم کیا ہے؟ علم کی بنیاد ہے. بغیر قلم کے ایک حرف بھی نہیں سیکھ سکتا. اس لیے علماء نے لکھا کہ علم کا بھی ادب کرنا، عالم کا بھی ادب کرنا، جو ذریعہ بن رہا ہے علم حاصل کرنے کا اس کا بھی ادب کرنا. ذریعہ کیا ہے؟ قلم ہے، کتاب ہے، اور ہماری ٹپائی ہے، ہماری کلاس ہے. یہ سب ذریعہ ہیں علم کے ذرائع کا، علم کا حاصل کرنے کا. قلم کی عظمت بہت زیادہ ہے. محدثین کے بارے میں آتا ہے کہ اس زمانے میں آج کی طرح کاغذ نہیں تھا، قلم نہیں تھا، بلکہ وہ بڑے بڑے جو ہے بانس کے لکڑیوں کے قلم بناتے تھے اور وہ لکھتے تھے. لیکن قلم کا ادب اتنا زیادہ تھا کہ وہ جب لکھنا بند ہو جاتا تو اسے اپنے کام میں رکھا کرتے تھے. اس قلم کی عظمت اور اس کے ادب. جیسے آج لوگ بہت سے بھائی سیل فون کا کچھ حصہ کام میں رکھنے پڑتے ہیں اور باتیں چلتی رہتی ہے. شروع کا ایسا معلوم ہو رہا تھا یہ کوئی پاگل ہے، سامنے کوئی بھی نہیں ہے، دائیں کوئی بھی نہیں ہے، آگے بھی نہیں ہے، بات کرتے جا رہا، سوال جواب، کبھی ہنسی کبھی رونا، یہ سب چیزیں ہو رہی تھی. ایمانوں کی حالت کیا ہوتی ہے؟ جو مجبور ہوتے ہیں ان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے. شروع میں ویسے ہی تھا لیکن اب زیادہ عام ہو گیا ہے
اس لیے ہر فرد تک اور ہر گھر تک یہ بات پہنچی ہے. تو اس زمانے میں قلم رکھا کرتے تھے، ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا. یہ قلم کی عظمت یہ ہے کہ اس کو جیب میں نہیں رکھ سکتے، قلم کی عظمت یہ کہ پیر میں نہیں لگا سکتے، قلم کی عظمت یہ ہے کہ اسے ادھر ادھر بے ادب چھوڑ نہیں سکتے. تو بڑے بڑے محدثین جو ایک ہی قلم سے سو حدیث جمع کریں، اس کا ادب یہ کرتے تھے کہ وہ اپنے کان میں رکھتے تھے، اور ان کے کان میں قلم دیکھ کر لوگ کہتے تھے کہ محدث ہے، کسی اپنے علاقے کا، اپنے زمانے کا، لوگ دیکھ کے پہچان لیتے تھے. تو قلم بہت عظمت والی چیز ہے. اللہ نے اس کو بھی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے اپنے کلام کے اندر اس کو شامل کیا ہے. قلم کا دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. نور، اس کو اوپر مد ہے، اس کو ذرا کھینچ کے پڑھے گا. نور کیوں پڑھے گا؟ اس سے پہلے بھی دو لفظ آئے، ایک ہی حرف والے، جیسے صاد. آگے پیچھے کوئی بھی نہیں. آپ شروع میں دیکھیں گے تو الف لام میم ہے، الف لام را ہے، کاف ہا یا عین صاد ہے. لیکن قرآن میں اتنی جگہ ایسے ہے جس صورت کا آغاز صرف ایک حرف سے لیا گیا. ایک ہے قاف، دوسرا ہے صاد، اور یہ تیسرا لفظ ہے نور. اللہ کی حکمت جانے. مفسرین نے نور کا تو کوئی ترجمہ نہیں ہوتا، عربی میں ہے نہیں. حرف، ایک حرف کا ترجمہ نہیں، جب تک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا وہ حرف نہیں بنتا. بے معنی کوئی لفظ نہیں. لیکن اللہ کی کتاب میں کوئی لفظ بغیر معنی کے نہیں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. مفسرین نے اپنے طور پر اس کے معنی نکالنے کی کوشش کی. اگرچہ حروف تہجی میں الف با تا سامع نون ہے، اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ نور یہ انبیاء علیہ السلام میں سے ایک پیغمبر گزرے جن کا نام یونس علیہ السلام ہے، جن کو مچھلی کے پیٹ میں رہے 40 رات 40 دن گزارے. تو ان کا لقب تھا نور. یونس علیہ السلام کا لقب تھا نور. اللہ نے جیسے پچھلے سورتوں میں قاف کہہ کے اپنے نبی کو یاد کیا، صاد کہہ کے اپنے نبی کو یاد کیا، یہاں نور کہہ کے اپنے پیغمبر کو یاد کیا. بعض مفسرین نے لکھا ہے قطعی معنی تو ہم کہیں گے اللہ اس کا رسول ہی جاتے. پھر آگے اللہ نے فرمایا والقلم، قسم ہے قلم کی. قسم کسی چھوٹی چیز کے لیے کہتے کیا؟ بڑی چیز کی قسم کہتے ہیں. کوئی سامنے والا بندہ کسی بات کو نہیں مان رہا، نہیں بھائی میں اتنی قیمت میں لایا، اتنی قیمت میں لایا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سر کی قسم، ماں باپ کی قسم، بھائی کی قسم، ماں کی قسم. کیوں؟ یہ چیزیں اس کی نگاہ میں عظمت والے ہیں. تو اللہ خود قسم کھا رہے کہ نور والقلم، قسم ہے قلم کی. قلم کی قسم ہے. تو معلوم ہوا کہ قلم کا مقام بھی اللہ کے بعد بہت زیادہ ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے جس کی چاہے. اچھا ایک بات یاد رکھو، قسم کھانے کے لیے ہم کو حکم ہے اللہ ہی کی قسم کھانا ہے. کسی اور بڑی مخلوق کی بھی قسم نہیں کھا سکتے. جبرائیل کی قسم، میکائیل کی قسم نہیں کھا سکتے. ہاں اللہ رب العزت تو بڑی ذات ہے، ان سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. تو اللہ کو اختیار ہے کہ اپنی مخلوقات میں سے جس کی چاہے قسم کھائے. اسی لیے قرآن پڑھیں گے، اب آئندہ بھی آئیں گے سورتیں، اس میں ہے سورج کی قسم، چاند کی قسم، نبی کے بالوں کی قسم، زلفوں کی قسم. تو اللہ کو اختیار ہے قسم کھانے کا، لیکن ہمارے کو اختیار نہیں ہے. ہم صرف قسم کھائیں گے اللہ کی قسم. والقلم، قسم ہے قلم کی. وما یسطرون، اور قسم ہے لکھی ہوئی چیزوں کی. یسطرون مانے لکھنا. کیا لکھا ہے میں شروع میں بتا دیا. لوح محفوظ میں اللہ نے سب انسانوں کی تقدیریں لکھی. اللہ اس کی بھی قسم کھا رہا ہے. یہ تو طے ہو چکا ہے جو ہونا ہے ہو کر رہے گا. ایک صحابی ہے حضور کے پاس، پوچھے یا رسول اللہ
حالات کو ایسے ایسے بدل دیں، تو حضور نے فرمایا یہ تو نہیں ہو سکتا، قلم بھی سوکھ گیا، جو فن قلم اور لکھنے کا ماحول بھی ختم ہو گیا، طے ہو گیا، اب جو ہونا ہو کے رہے گا۔ اسی طرح اللہ اس لکھی ہوئی چیز کی قدر کھا ہے، تو معلوم ہوا کہ صورت بھی بہت برکت والی صورت ہے۔ اسی لیے اس کے فوائد میں دیکھا، اگر کسی کے اندر بعض برائیاں پائی جاتی ہیں، غیبت کرنا، چغلی کرنا، کسی مسلمان کی حقارت کرنا، تو اسے چاہیے کہ روزانہ ایک مرتبہ اس کی تلاوت کرے، اللہ یہ بیماریوں سے اسے نجات دے دے گی۔ کسی کے جسم کا درد رہتا ہے، کم نہیں ہو رہا، دوائیں استعمال کر رہے ہیں، تو اس میں لکھا ہے اس کی تفسیر میں کہ روزانہ ایک مرتبہ اسے پڑھو اور پانی پر دم کرو اور وہ پانی پی لو۔ دوسری روایت میں ہے اس کو ایک مرتبہ پڑھو، زیتون کے چمچے میں، زیتون کے تیل میں، تیل پر اسے دم کر کے اس کو چاٹ دو، بدن کے سارا جسم کا درد بھی اللہ دور کر دے۔ تیسرا لکھا ہے کہ کسی کو درد سر رہتا ہے، سر کا درد رہتا ہے، بہت بے چین رہتا ہو، بولے سورہ قلم کی تلاوت کر کے اپنے اوپر دم کرو، اللہ شفا مل جائے۔ بہت سی چیزیں ہیں، لیکن میں درمیان میں بتا دیں تو عامل تو نہیں ہو بھائی، لیکن ذریعے کے طور پر بتا رہا ہوں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، جو کچھ اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہے، آپ کے رب کی قسم، آپ مجنون نہیں ہیں۔ جب مکے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک توحید کا اعلان کرے تو لوگ کہتے تھے کہ دیوانہ ہے، مجنون ہے۔ اللہ ان تین چیزوں کی قسم کھا کے بول رہے، اللہ نے جو نعمت آپ کو دی ہے، نعمت سے مراد کیا؟ اللہ نے آپ کو نبی بنایا، قرآن اتارا، اس نعمت کی وجہ سے اللہ شہادت دیتا ہے کہ آپ مجنون نہیں ہیں، آپ نبی ہیں، آپ پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، ہر نبی کو ستایا گیا، ہمارے نبی کو بھی ستایا گیا، جسمانی تکلیف بھی پہنچائی، روحانی تکلیف بھی پہنچائی۔ اللہ اپنے نبی کو تسلی دے رہے، آپ پریشان بچو، چھوٹا دل مت کرو، جو کچھ آپ دین کے کام کے لیے مشقت اٹھا رہے، لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، تم کو ایسا بدلہ دیں گے جس کی کبھی انتہا نہیں، بہت زیادہ ثواب اللہ دے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی کو تسلی دی گئی، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا، بے شک آپ کے لیے بدلہ ہے، غیر ممنون، جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، ایسا انعام اللہ تم کو دے گے۔ ظاہر بات ہے، علماء نے لکھا، اللہ کے نبی نے فرمایا آخرت میں سب سے اونچا مرتبہ انبیاء علیہ السلام کا، بعد میں اولیاء ہوں گے، بعد میں بزرگان دین ہوں گے، بعد میں صحابہ ہوں گے، بعد میں حواریین ہوں گے، لیکن سب سے اونچا مرتبہ انبیاء کا ہوگا۔ اور سب سے زیادہ تکلیف ہمارے نبی کو ہوئی، تو اللہ نے بھی فرمایا نبیوں میں بھی سب سے بڑا مرتبہ ہمارے نبی کا ہوگا۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے کہ بے شک آپ بہت اعلیٰ درجے کے اخلاق والے ہیں۔ آپ مکے میں جاتے، لوگوں کو ایمان کی طرف بلاتے، کوئی آپ کو گالی دیتا، کوئی جواب نہیں دیتے، کوئی تھوڑتا جواب نہیں دیتے، کوئی آپ کا گریباں پکڑ کے کھینچتا جواب نہیں دیتے، کوئی آپ کو ماننے کے لیے پلان بناتا، آپ کوئی جواب نہیں دیتے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتا، آپ کوئی جواب نہیں دیتے۔ اللہ کہتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ تو اونچے اخلاق والے ہیں۔ امت کو ترغیب دی گئی، جیسے نبی کے اخلاق ہے، چاہے تمہارے پڑوسیوں سے تم کو تکلیف پہنچے، رشتہ داروں سے تم کو تکلیف پہنچے، تمہاری اولاد سے تم کو تکلیف پہنچے، صبر کرو اور تمہارے اندر نبی کے اخلاق لے کے آؤ، اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ تو یہاں بھی فرمایا ہے نبی بے شک آپ بہت اونچے اخلاق والے ہیں، آپ کے اخلاق بہت اونچے ہیں۔ اخلاق کے اوپر مستقل علماء کی کتابیں بھی ہیں اور جو احادیث بھی ہیں، جو موقع نہیں ہے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ بھی دیکھ لیں گے اور تم لوگ بھی دیکھ لیں گے، انتظار کرو، ہم حق پر ہیں، تم حق پر ہیں، ہم اچھے ہیں، تم اچھے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں فیصلہ نہیں آئے گا، ہم قریب فیصلہ معلوم ہو جائے گا، تم بھی دیکھیں گے اور ہم بھی دیکھیں گے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ،
بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کیا دیکھیں گے؟ اللہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں میں کون فتنہ ڈالنے والا ہے؟ مفتون سے مراد فتنہ والا، خاندانوں میں اور جو ہے بستیوں میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے یہ آنے کے بعد، نبی بننے کے بعد ہمارے خاندانوں میں فتنہ ہو گیا۔ اللہ فرمائے کہ میرا حبیب فتنے والا نہیں ہے، فتنہ تو تم ہے، تمہارے سامنے حق آنے کے باوجود تم قبول کرنے کو تیار تھے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ، بے شک تمہارا رب جانتا ہے کس بات کو، بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، کون رائے حق سے ہٹا ہوا ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ فیصلہ کرے نا، ہم صحیح ہے تم غلط ہے، ہم صحیح ہے تم غلط ہے۔ اللہ کہتے ہیں فیصلہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے علم ہے۔ وَأَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہی پر ہے۔ اس لیے راستے پر چلتے رہو، کسی کو جو ہے غلط مت بولو۔ ہاں، جس کے دل میں طلب ہوگی وہ تحقیق کرے گا کہ بھائی جو راستہ چلو صحیح ہے غلط ہے، لیکن تم الزام مت لگاؤ کسی کو کہ میں حق پر ہوں تم غلط ہے، تم غلط، تم حق پر ہے میں غلط ہوں۔ نہیں، چلتے رہو اپنے راستے پر، اللہ کو معلوم ہے کون گمراہی میں ہے کون ہدایت پر ہے۔ اس لیے اللہ سے مانگتے رہو، کیا مانگنا؟ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھا راستہ بتائیے، جو راستہ آپ کو پسند ہے اس راستے پر چلائیے۔ پھر آگے دیکھیے، فلا تطع المکذبین، اے نبی جی آپ مجھے جھٹلانے والوں کی اتباع مت کرو۔ جتنے مشرکین مکہ ہے نبی کو جھوٹا بولتے اور نبی کی دین کو جھٹلاتے تھے اور نبی کی نبوت کو جھٹلاتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان کی اتباع مت کرو، یہ تو ہے ان کی فطرت میں، تم اپنے کام سے کام رکھیے، چلتے رہیے۔ فلا تطع المکذبین وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ چاہتے ہیں کہ تم مداحن بن جائے۔ کیا ہے؟ 10 لوگوں میں سے 9 آدمی ایک راستے پہ چلتے ہیں اور ایک بندہ ایک راستے پہ چلتا ہے، چاہتے ہیں کہ سب ان کے ساتھ مل جائے، یہ چاہتے ہیں ایسا، لیکن آپ کو حکم ہے کہ آپ ان لوگوں کے پیچھے مت چلیے۔ وَلَا تُطِعُوا كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور یہ لوگ بار بار قسم کھا کے کہتے ہیں ہم ہی صحیح ہیں، ہم ہی صحیح ہیں، ہم ہی صحیح ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان کی ذلیل قسموں کی وجہ سے آپ اپنا راستہ مت بدلیں، آپ اپنا راستہ پر چلیے۔ حماز مشاء بنمیم، حماز مشاء بنمیم، غیبت کرنے والے اور چغلی کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی قسمیں کھا کے ایک دوسرے کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ان کی فطرت ہی ایسی ہے، آپ کے پاس بیٹھے تو آپ کی 5 منٹ تک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، دوسرے کی چغلی کرتے ہیں۔ آپ کے پاس سے اٹھ کے دوسرے کے پاس چلے گئے تو پھر آپ کے خلاف آپ چغلی کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم معذب مشاعر بنمیم، ایسے ہی لوگ ہیں، ان کی باتوں میں مت آئیے اور قسم کھاتے ہیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہے بات میں قسم کھاتے ہیں، بات میں قسم کھاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ جھوٹے ہیں، ان کی قسموں میں مت آئیے۔ کافروں کی عادت بہت زیادہ تھی، اللہ نے نبی کو سمجھایا کہ ان کی باتوں میں مت آؤ، یہ تو چغل خور ہے، یہ تو مسلمانوں کی ذلت اور جو ہے ان کی رسوائی چاہنے والے ہیں۔ صفت بیان فرمائی، پھر آگے فرمایا مناع للخیر، یہ وہ لوگ ہیں جو خیر سے مراد مال ہے، مال کے خرچ کرنے کو لوگ ناپسند کرتے ہیں۔ مناع مانے بخالت کرنا، راہ خدا میں دینے کو ناپسند کرتے ہیں، معتدی نصیب اور گناہوں کے اوپر اڑے رہتے ہیں، اس میں حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ ان کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، دیکھو یہ سب برائیاں ہوتی ہیں، نہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کو پسند کرتے ہیں، نہ جو ہے نیکی کی طرف راغب ہوتے ہیں، بلکہ وہ حد سے گزرنے والے گناہوں کے اندر مشغول ہیں۔ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، یہ بدخو ہے۔ عُتُل مانے کیا؟ بد اخلاق، ان سے بات کرے تو آدمی ٹینشن میں آ جاتا ہے، پتہ نہیں بات کو نہ تو لگانے ہوئے اس کے منہ کو بولتے یہ کہتے ہیں وہ جو عُتُل یہ ہے بدخواہ ہے، اسے منہ کو مت لگاؤ، اس کے منہ قریب مت جاؤ۔ بعد ذلك زنیم، یہ تو جو ہے برائی کرنے والا بندہ ہے، اس کے منہ کو مت لگاؤ۔ ہم بھی بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کھانے قریب میں نظر تو راستہ ہم کو چل جاتا ہے، دیکھو میں اس کے بعد کرنا نہیں،
خود کی نیکیاں بھی برباد، ہماری بھی نیکیاں خراب کر دیتا ہے۔ تو ہر زمانے میں ہے، تو نبی کے زمانے میں نبی کو کہا گیا کہ ایسے لوگوں کے پاس مت جائیے۔ ان کان ذا مال و بنین، ایک اشارہ فرمایا، یہ آیت کس کے حق میں نازل ہوئی؟ کون تھا یہ بندہ جو چغلی کرتا، غیبت کرتا اور لوگوں کا مذاق اڑاتا اور بخالت کرتا؟ یہ برائیاں جتنی 3 آیتوں میں بیان کی تھی وہ تمام کی تمام ہے کون وہ؟ ان کان ذا مال و بنین، یہ وہ شخص ہے جو مال میں بھی زیادتی رکھتا ہے اور اولاد میں بھی زیادتی رکھتا ہے۔ مشرکین مکہ میں بعض لوگ کثرت مال کی وجہ سے فخر کرتے تھے اور کثرت اولاد کی وجہ سے بھی فخر کرتے تھے، میں بیٹے والا ہوں، یہ فخر کرتے تھے۔ تو کون؟ حضور نے اشارہ فرمایا کہ برائی کرنے والے بعض لوگ ایسے بھی ہیں، جنرل بات بتا دی کہ جن کے پاس مال زیادہ ہے تو یہ برائیاں ان کے طرح آتی ہیں۔ ہوتے نا مطلب ان کی مجلس بیٹھتی ہے مالداروں کے پاس، غریب لوگ آ کے بڑھتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں ان کی باتوں کو، اب یہ شیخی بناتے ہیں، سناتے ہیں ان ایسا ایسا۔ آج بھی لوگ ایسے موجود ہیں۔ وہ بنی بات اولاد والے ہیں، ہاں، تو ان کے اولاد کی وجہ سے بھی ڈراتے دھمکاتے ہیں۔ کیا سمجھ رہا ہے؟ میرے پاس کتنے بیٹے ہیں معلوم ہے ایسا۔ تو اللہ کہتے ہیں مشرکین مکہ کی صفت ہے، یہ دشمنان اسلام کی صفت ہے۔ ابھی میں تفسیر دیکھا تو تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ یہ شخص تھا ولید ابن مغیرہ، بہت بڑا مشرکین مکہ، نبی رحمت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں پہنچائی، حضور کی ہر بات کی مخالفت کرتا تھا اور پیچھے آپ کی غیبت بیان کرتا تھا، آپ کے دل کو بہت دکھاتا تھا۔ اس کا نام ہے ولید ابن مغیرہ۔ اور بھی لوگ تھے لیکن زیادہ بڑھ چڑھ کر یہ تھا، لیکن اللہ رب العزت مصرف القلوب ہے، اس کے ہاتھ میں سارے انسانوں کے قلوب ہے۔ ولید ابن مغیرہ کے پیٹ میں اللہ نے بیٹا دیا، ان کا نام ہے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے ہاتھ میں جس نے نبی کو ستایا، نبی کے دین کو مٹانے کی کوشش کیا، سارے بیٹے تو نبی کے دین کو مٹانے پہ لگے ہوئے تھے، اللہ نے اسی کے اولاد میں سے ایک بیٹے کو اسلام کی دولت سے نوازا اور بہت بڑے صحابی بنے۔ اللہ کے نبی نے ان کا نام خالد سیف اللہ رکھا۔ اللہ کی تلوار، ایک جنگ میں گئے، ان کی سیرت میں بہت سے جنگ شریک ہوئے، تلوار ٹوٹ گئی، بہت زور سے لڑے اور پوری لڑائی جنگ جو ہے شباب پر تھی اور یہ بہادر تھے، ٹوٹ گئے تلوار۔ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو حضور نے جھاڑ کی ٹخنی نکالی، ڈالی اور حضرت خالد بن ولید کو دیتے کہ یہ لے لو، جیسے آپ کے ہاتھ میں آتے تو تلوار لڑتے رہے، اور یہاں تک کہ آپ دنیا سے پردہ فرمانے تک وہ تلوار تھی۔ تو اللہ کسی کو نوازتے کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ تھے ولید بن مغیرہ کے بیٹے حضرت خالد بن ولید تھے، جن کو اللہ کے نبی نے لقب دیا تھا سیف اللہ۔ کیوں سیف اللہ بولے؟ اسی لیے بولے آپ کی تلوار ٹوٹ گئی تو لکڑی اٹھا کے دے دیے، تحری وہ تلوار بن گئی، تو یہ اللہ کی تلوار۔ اور سب سے زیادہ صحابہ میں یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ جنگیں لڑی، سب سے زیادہ جنگیں لڑی، لیکن لوگ جنگ میں جانے سے ڈرتے ہیں، کیوں؟ شہادت ہو جائے گی۔ حضرت خالد بن ولید کے بارے میں آتا ہے ان کی موت اپنے بستر پر گھر میں ہے، وہ رو رہے تھے میرے فلاں ساتھی چلے گئے، فلاں ساتھی شہید ہو گئے، اللہ میں کتنے مواقع پر پہنچا لیکن تو نے مجھے یہ موت نہیں ہونا تھا، میں تو چاہتا تھا کہ کسی دشمن کی تلوار میرے گلے پر لگے، میرے بدن پر لگے، میرے دل سے دو ٹکڑے ہو جائے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو بہرحال ان کان ذا مال و بنین اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب تلاوت کی جاتی ہے اے نبی ہماری آیتیں تو قال، یہ مشرکین کہتے ہیں اساطیر الاولین، یہ پہلوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ قرآن کو قرآن نہیں مانے، حق کو ہم نہیں مانے، بلکہ بولتے ہیں جیسے پرانے کہانیاں ہوتے نا، وہ کہانیوں کی کتاب ہے اساطیر الاولین۔ اللہ ناراض ہو کر کہہ رہے
سنرسلہ علی الخرطوم، ان قریب ہم ان کی ناک کو داغ دیں گے. ایک محاورہ ہے، ناک بڑی ہے اس کی، کیا مطلب؟ پیسے والا ہے، اولاد والا ہے، عہدے والا ہے. اللہ کہتے اسی ناک کو میں داغ دوں گا تاکہ اس کا سارا غرور ختم ہو جائے. اللہ نے وہ لفظ استعمال فرمایا سنرسلہ علی الخرطوم. سمجھانے کے لیے ایک واقعہ سنا ہے، وہ بہت اچھا واقعہ ہے، سنو ہم سب کے لیے نصیحت ہے. کسی زمانے کا واقعہ تھا، اللہ نے نبی کی زبان سے ہم کو سنا ہے. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، بے شک ہم نے ان کو آزمایا، مشرکین مکہ کو ہم آزمائے جیسے ہم نے آزمایا تھا باغ والوں کو. باغ والوں کا آزمایا. اللہ کا بھی عجیب انداز سمجھانے کا چاہتے ہیں کہ سنو، اپنی زندگی کا رخ بدل لو، اپنے اندر ہونے والی کوتاہی کو درگزر کر لو. تو یہاں سب اب پچھلے مشرکین مکہ کے اوصاف اور ان کی بری عادتیں ذکر کرنے کے بعد کہا ان کی مثال تو ان لوگوں کی طرح ہے جو کسی زمانے میں باغ والے تھے. کیا ہے قصہ؟ اذ اقسموا لیسلمنها مصبحین. تفسیر میں لکھا ہے، امام ابن کثیر نے کہا کہ ایک بندہ تھا، بہت نیک بندہ تھا، اور اس کا بڑا باغ تھا، اور اس کی عادت یہ تھی کہ جب باغ کا پھل پک کے تیار ہو جاتا تو اس کے 3 حصے کرتا تھا. ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ غربا کے لیے، ایک حصہ آئندہ نسل، آئندہ جو ہے پھر باغ کے کاموں کے لیے. اور جس دن اس کا باغ کٹنے والا ہے پھل کا تو پوری بستی میں اعلان کرتا تھا، جتنے غربا مساکین ہیں آ جاؤ ہمارے باغ کے پاس، کل ہمارے باغ کی کٹائی ہے، پھل تم کو تقسیم کریں گے، ملیں گے. صبح ہوتے ہوتے بڑا مجمع قریب ہوگا، اس باغ کے اندر اب جمع ہو جاتا تھا. اس کا ایک معمول تھا، ایک حصہ اپنے گھر لاتا اور ایک حصہ کاش کے لیے رکھتا اور ایک جو تقسیم کر دیتا. اولاد ہوئی اسے، بیٹے بھی ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ ہمارا باپ تو بہت بولا ہے، اتنا بڑا حصہ جو ہے غریبوں کو دیتے رہے، محنت ہم کرے، پیسہ پر لگائے اور جو روز پانی ہم دیے، کتنا اس کو پر خرچہ کرے، لیکن جب کٹنے کا وقت آتا ہے تو 1/3 غریبوں کو دے دیتا ہے. باپ کو سمجھا کرے، باپ نہیں مانا، یہاں تک کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ اس کی برکت اس کو دے رہے تھے. جو حصہ غربا مساکین نہیں نکالتا ہے اللہ اس کے بعد میں کم نہیں کرتے. کیا کرتے اس کے بعد میں؟ زیادہ نہیں کرتے ہیں. اسی لیے زکوٰۃ کا حکم آیا، مال دو، کم نہیں ہوتا مال، اللہ خوب مال میں بڑھائیں گے. صدقہ فطر ادا کرو، اللہ مال کے اندر کمی نہیں دیں گے. روزی کی طاقت ہے، فدیہ دو، اللہ جو ہے برکت دیں گے. لیکن سمجھ میں نہیں آتا یہ کیسا ہوگا. 100 روپے میں ہم 2.5 روپے زکوٰۃ نکالے تو 100 کا رہے، 100 سے 2.5 روپے کم ہو گئے. آنکھ تو یہ دیکھتی ہے. اللہ اور اللہ کے نبی بڑے ایسا نہیں ہے، بلکہ صدقے کی برکت صدقہ زیادہ کرتے ہیں. لیکن یہ بندہ بھی جو اللہ کا نیک بندہ تھا اپنی ترتیب پر رہا. اللہ اس کے بعد کا خوب پھل دیا تھا. باپ انتقال ہو گیا، بھائیوں نے مشورہ کیا کہ دیکھو بھائی ہمیشہ یہ ترتیب ہے، جب ہمارا باغ کٹنے کا وقت ہوتا ہے پورے گاؤں کے فقیر آ جاتے ہیں، مسکین آ جاتے ہیں، مساکین آ جاتے ہیں. اب ہم کو اعلان نہیں کرنا ہے. اگر اعلان کریں گے سب آ جائیں گے. کیا کریں گے؟ جتنے حصے دار بھائی ہیں سب رات میں پلان بنا کے راتوں رات نکلیں گے، راتوں رات نکل جائیں گے. اور صبح ہونے سے پہلے پہلے باغ کا سارا پھل کاٹ کے گھر لا لیں گے. کسی کو پتہ نہیں چلے گا. کسی کو دینا ہے تو اپنے طور پر بعد میں دے لے گا. لیکن یہ فقیروں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو 1/3 جو مال ہمارا باپ دے رہا تھا یہ غلط ہے، اس نے ہم پلان کر لیا. سب کا مشورہ ہوا، سب نے کہا کہ ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، واقعتاً اتنا پیسہ ضائع ہو جا رہا، اتنا مال ضائع ہو جا رہا، پلان کر لیا. اللہ نے وہ قصہ یہاں سنایا. دیکھیے آگے کہتے ہیں اذ اقسموا لیسلمنها مصبحین، جبکہ تقسیم کر لیں گے
صبح صبح جا کر جو کچھ باغ میں پھل آئے ہیں اس پھلوں کو ہم تقسیم کر لیں گے جتنے حصے دار ہیں. آگے قبلہ فرمایا ولا یستثنون، ولا یستثنون. کیا ترجمہ اس کا؟ یہ لوگ انشاءاللہ نہیں بولیں گے. ہر کام میں کیا بولنا؟ انشاءاللہ. اس سے معلوم ہوتا ہے یہ لوگ بھی ایمان والے تھے، تبھی تو انشاءاللہ کا لفظ ہے. غیر مسلم کیوں بولے گا انشاءاللہ؟ اللہ کہتے ہیں کہ لوگ انشاءاللہ نہیں بولے. تو اس سے مفسرین نے لکھا اگر ان لوگ انشاءاللہ بولتے تو بات ویسے ہی رہتا تھا. ان کی نیت کے مطابق ان کو ثواب نہیں ملتا، لیکن مال ویسے ہی محفوظ ہوتا تھا. اللہ نے کہا وجہ یہ ہے کہ ان کا مال جو جلا دیا گیا خراب ہوا، آگے کہہ رہے اس کی وجہ ہے کہ ولا یستثنون، یہ لوگ انشاءاللہ نہیں بولتے. اس سے معلوم ہوا اسلام کے ہر عمل کے اندر انشاءاللہ کی بڑی فضیلت ہے. گھر سے نکلے انشاءاللہ گئے، بازار میں جانے انشاءاللہ گئے، ترکا لینے انشاءاللہ گئے، مسجد آنے انشاءاللہ گئے، اس کے اندر بڑی برکت ہے. تو ولا یستثنون، وہ لوگ انشاءاللہ نہیں بولتے. فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون. طواف سے طوافہ ہے. طواف معلوم ہے بیت اللہ کی طرف گھومنے کو کیا بولتے ہیں؟ طواف بولتے ہیں. چلنے کو طواف بولتے ہیں. تو یہاں بھی فطافہ کا لفظ آیا کہ لوگ راتوں رات جو ہے اپنے گھر سے نکل کے اپنے باغ تک پہنچنے کا ارادہ کیا. سب آپس میں بول دیں تو دیکھو سب سو جانے کے بعد نکلیں گے اور رات میں نکل جائیں گے. فطاف علیہا طائف من ربک، اور تمہارے رب کی طرف سے اس پر ایک طواف ہوگا. طواف کے معنی چلنے کے اور گھیر لینے کے ہیں. تو فرمایا جب رات میں سب سو جائیں تو تم جو ہے اپنا سفر شروع کرو اور باغ کے پاس پہنچو. اور دوسری طرف اللہ کا نظام یہ ہوا کہ اس باغ کے اوپر ایک مصیبت کو اللہ نے گھیر دیا. وہم نائمون، یہ سو رہے تھے. فاصبحت کالصریم، صبح کو ایسے پہنچے جیسا کہ باغ کٹا ہوا ہے. صبح ہوتے ہوتے باغ کٹا ہوا ہے. فنادوا مصبحین، فتنادوا مصبحین، یہ لوگ آپس میں بھائیوں میں پکارنے لگے آؤ بھائی چلو چلو صبح ہو گئی صبح ہو گئی جلدی چلو. ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، صبح صبح تم اپنی کھیتی پر پہنچو اور کھیتی کاٹ لو، اور تم کھیتی کاٹ کے اپنے گھروں کو اپنا غلہ لے کے واپس ہو جاؤ. ان کنتم صارمین، اگر تم کھیت کاٹ کے پھل لانے والے بنو گے تو جو ہے تم ایسا کام کرنا ہے تو جلدی کرو. دیر کریں گے تو پھر جو ہے غربا مساکین آ جائیں گے. فانطلقوا وهم يتخافتون، وہ لوگ چلنا شروع کریں آہستہ آہستہ چپکے چپکے. چلنے کی آواز نہیں آ رہا، وہ بھی آتے ہیں دوسرے ایسا چپکے چلنا شروع کریں. يتخافتون اللہ يدخلن اليوم علیکم مسکین. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم زور سے چلیں گے تمہاری چلنے کی باتوں کی آواز سے مسکین بھی تمہارے ساتھ بات کے اندر داخل ہو جائیں گے. اس لیے آہستہ چلو، کسی کو خبر نہ. اللہ يدخلن اليوم علیکم مسکین وغدوا علی حرد قادرین. ایسے چل رہے تھے جیسا کہ ان کو پوری قدرت حاصل ہے کہ باغ ہمارا ہے اور پھل ہمارے ہیں، ہم ہی لیں گے. ان کو اللہ کی قدرت کا بھروسہ اور اللہ کی طاقت کا بھروسہ نہیں تھا. ایسے چل رہے تھے. چلے اپنے گھر سے چپکے چپکے چلے اور کسی کو اطلاع نہ ہو ایسے دوڑے یہاں تک کہ باغ کے پاس پہنچے. ہر ایک کو اپنی زمین معلوم ہوتی ہے کہاں لگا ہوا ملت اور کہاں تک ہماری زمین ہے. فلما رأوها، جب وہاں کھیت کے پاس پہنچے تو دیکھے تو کھیت ہے ہی نہیں. یعنی کھیتی نہیں ہے، نہ باغ ہے نہ درخت ہے نہ پھل ہے، کچھ بھی نہیں ہے. 1 2 3 4 5 سب جمع ہو گئے. ارے کیا ہوا؟ جگہ تو یہ ہے، ذرا نشانے دیکھو، دائیں فلاں کی زمین بائیں فلاں کی زمین آگے کی برابر ہے کوئی مارکیٹ. پھر گئے کیا آپس میں کیا بولے؟ کہتے ہیں
قالوا انا لضالون، بولے اصل میں ہم لوگ بھٹک گئے راستہ، ہماری زمین ہمارا باغ کسی اور طرف ہے، ہم باتوں میں ادھر آ گئے، بھٹکے تھے کیا وہ؟ نہیں بھٹکے، ان کی نیت کی وجہ سے وہ بھٹک گئے، نیت کی وجہ سے بھٹک گئے۔ فلما رأوها قالوا انا لضالون، پھر اس کے بعد کسی کہنے والے نے کہا بل نحن محرومون، ہم لوگ تو بھٹکے نہیں، جگہ تو وہی ہے، نشانی وہی ہے، دائیں بائیں جس کا مکان تھا، جس کی زمین تھی، سب نشانیاں وہاں ہیں، پھر کیا ہوا؟ تو ان میں سے ایک بندے نے کہا بل نحن محرومون، ہم تو محروم ہو گئے، ہم اللہ کی نعمت کو اور اس کو لینے والے نہیں ہوئے بلکہ محروم ہو گئے۔ تو اس کے اندر کیا دخل ہے بھائی، کیا سبب ہے؟ ہم کو سبب یہ کہ انہوں نے صرف نیت برائی کی تھی، مخلوق خدا کو دینے کی نیت نہیں تھی، یہ نیت کی وجہ سے اتنا بڑا باغ پھل والا جو ہمیشہ اللہ بہت انعام دیتے تھے اس سے محروم ہو گئے۔ بل نحن محرومون قال اوسطهم، ان بھائیوں میں ایک بیچ کا بھی تھا، تھوڑا دل اس کا جو دین کی طرف تھا، ہوتا نا ایسا، بڑے آدمی نہیں مانتا بڑا بھائی گھر، چھوٹے کے دل میں اللہ بات ڈالتے ہیں، بات چھوٹا نہیں مانتا تو بیچ والے کے دل میں بات ڈالتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کتنا کھول کے بتا رہے کہ بھائیوں کے اندر بھی کیسے اونچی نیچ ہے۔ ہاں قال اوسطهم، ان لوگوں میں ایک درمیانی آدمی تھا، اوسط بولے بیچ کا، درمیان میں آدمی تھا، وہ کیا بول رہے الم اقل لکم، کیا میں تم سے نہیں بولا تھا یہ کام مت کرو؟ جیسے ہمارے باپ دادا تقسیم کرتے آئے تھے ہم بھی ویسے ہی کریں گے، کیا میں تم کو نہیں سمجھایا تھا؟ میری بات تم لوگ نہیں سنے؟ الم اقل لکم، کیا میں تم سے نہیں بولا لولا تصبرون، کیوں تم اللہ کی باقی بیان نہیں کرے؟ جیسے ہمارے والد اپنا باپ کا پھل توڑنے کے وقت میں اللہ کے حمد و ثنا کرتے، غربا مساکین کو دیتے، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا، محروم ہو گئے ہم لوگ۔ اگر ہماری بات سن لیتے تو پھر ایسی سنت میں نوبت نہیں آتی۔ قالوا سبحان ربنا، اس وقت تمام کے تمام بھائی جو بات سننے کے لیے آئے تھے ان لوگوں نے کہا پاک ہے ہمارا رب، تمام عیبوں سے ہمارا رب پاک ہے، اللہ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے، اس نے بقایا باپ جو توڑنے کے قابل تھا، ہماری نیت کے اندر فرق آ گیا، اللہ نے اس بات کو ختم کر دیا۔ انا کنا ظالمین، ہمارا رب بہت پاک ہے، ہم ہی بڑے ظالم ہیں۔ اپنی طرف احساس ہوا کہ ہم سے ہمارا قصور ہے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، اللہ سبحانہ اس وقت کیا ہوا، جو ڈوگرے لے کے گئے تھے، جو گھوڑے لے گئے تھے، جو سامان پھل لانے کے جتنے اشیاء لے گئے تھے، اللہ کہتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر ملامت کرتے وہ سب واپس ہو گئے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، يتلاومون مانے ملامت کرتے ہوئے، جب اچھا ہوتا تو سب خوش ہوتے ہیں، جب کہیں نقصان ہوتا ہے تو آدمی کیا کرتا، اپنے بچاؤ میں تمہاری وجہ سے ہوا، تمہاری وجہ سے ہوا، تمہاری وجہ سے ہوا، ایک دوسرے کو ملامت کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس وقت یہ کہنا تھا کہ بھائی ہم سب مل کے کریں گے، نقصان ہوا ہے تو یہ ہمارا ہم سب کی وجہ سے ہوا نہیں، مگر وہاں عام طور پر انسانی فطرت ہے، اللہ نے اس جملے کو نقل کیا فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہوئے واپس ہو گئے۔ قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، ان سارے بھائیوں نے رشتے داروں نے کہا ہمارے لیے ہلاکت ہے، ہم تو بہت گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، ہم بوڑھے باپ کی تقسیم کو صدقہ دینے کو ہم دیوانے سمجھ رہے تھے اور ہم اپنے آپ کو ہوشیار سمجھ رہے تھے، لیکن معلوم ہوا کہ وہی عقل مند ہے، وہی سمجھدار تھا جو راہ خدا میں غربا اور مساکین پر خرچ کرتا تھا۔ قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، پھر اس کے بعد دیکھو مایوس نہیں ہوئے، اہل ایمان کبھی مایوس نہیں ہوتا اور مایوس بھی نہیں ہونا۔ ارے بھائی میں کاروبار میں لگایا ویسے ڈوب گیا، کچھ نہیں کرنا، کیا کرنا، اب ہاتھ میں ہاتھ ڈال کرنا ہے، نہیں مایوس نہیں ہونا، اللہ سے پھر لو لگانا، کوشش کرنا
تو یہاں ان بھائیوں نے بھی کہا عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا، ہم کو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارا رب ہم کو اس سے بہتر چیز بدلے میں دے گا. پھر محنت کریں گے، پھر کوشش کریں گے، جو نیت میں غلطی آ گئی اس سے معافی چاہیں گے اللہ سے، پھر کوشش میں لگ جائیں گے. تو پھر امید ہے اللہ سے ہمارا رب ہم کو بہتر چیز سے بدل دے گا. انا الی ربنا راغبون، ہم سب اپنے رب کی طرف تو رغبت کریں گے. اب تک نماز نہیں پڑھتے نماز پڑھیں گے، اب تک جھوٹ بولتے تھے جھوٹ نہیں بولیں گے، اب تک حرام مال سے کمائی کرتے تھے اب حرام چھوڑ دیں گے. انا الی ربنا راغبون کذالک العذاب. اللہ نتیجے کا طور پر اس رکوع کی اس آیت میں ختم فرمایا یہ عذاب تھا. عذاب مال دینا اسی کے حق میں ہے، مال چھیننا اسی کے حق میں ہے. اللہ کہتے ہیں یہ تو عذاب دنیا ہے، دنیا کا عذاب ہے. لاکھوں کا کروڑوں کا اربوں کا مال ایک دم ختم ہو گیا. کذالک العذاب، اسی طرح اللہ عذاب بھیجتا ہے اپنے نافرمانوں پر. ولعذاب الآخرۃ اکبر. سنو یہاں تک معاملہ ختم نہیں بلکہ آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑھانے والا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. کاش میرے بندے جان لیتے کہ کیسا آخرت میں کیسا معاملہ ہوگا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد ولک الشکر. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا عزیز یا غفار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. يا رب اغفر لي وارحمني وانت خير الراحمين. يا رب اغفر لي وارحمني وانت خير الراحمين. يا رب اغفر لي وارحمني وانت خير الراحمين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو خطاؤں میں درگزر فرما. اللہ آپ نے جو گناہ عبادت عطا فرما اس کے ذریعے سے ہمیں ایمانی اعمال کی اور اعمال صالحہ کی اللہ رہبری فرمائی. اے اللہ تعالیٰ لاکھ شکر ہے اللہ قرآن کو پڑھنے کی، اللہ قرآن کو سمجھنے کی اور قرآن کی دی ہوئی ہدایتوں اور نصیحتوں پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو ساری امت کو توفیق عطا فرما. اے اللہ ماہ رمضان کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرما. اللہ ہماری جان میں بھی برکت فرما، ہمارے مال میں بھی برکت عطا فرما، ہمارے رشتے میں برکت عطا فرما، ہمارے اہل ویال میں برکتوں کا معاملہ فرما، ہماری عزت میں برکت عطا فرما، ہمارے علم میں برکت عطا فرما، ہمارے تقوی میں برکت عطا فرما. اللہ ہمارے اعمال میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہمارے قرآن میں برکت عطا فرما. اے اللہ قرآن کا نور عطا فرما، قرآن کی ہدایت عطا فرما، قرآن کا فہم عطا فرما. اے اللہ قرآن کا علم عطا فرما. اللہ قرآن کی سمجھ عطا فرما. اللہ کیسی پیاری پیاری باتیں اور کیسے کیسے پیارے انداز سے آپ نے ہم کو اور ساری امت کو قرآن پاک کے ذریعے سے سمجھایا ہے. اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت نکال دیجیے. اے اللہ دنیا کی محبت نکال دیجیے، دنیا کی محبت نکال دیجیے. اے اللہ آخرت کی محبت پیدا فرمائیے، آخرت کا شوق عطا فرمائیے، آخرت میں ملنے والے انعام کی یا اللہ امید پر اے اللہ تعالی خیر کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ ماہ سیام تو تیری سخاوت کا، تیرے کرم کا کہ اللہ تو بہت عطا کرنے والا، ایک ڈوبے پر 70 گناہ دینے والا، ایک رکعت پر 70 رکعت کا ثواب دینے والا. اللہ تو بہت عطا کرنے والا ہے. اللہ ماہ سیام کی رحمتوں سے برکتوں سے اے اللہ ہم سب کی زندگی کو منور فرما. اے اللہ مغفرت کا دہا چل رہا ہے. اللہ تو ہماری بھی مغفرت فرما، چھوٹے گناہ کو بھی معاف فرما، بڑے گناہ کو معاف فرما، جان کر کے اسے بھی معاف فرما، انجانے کے اسے بھی معاف فرما. اللہ کسی مسلمان کی توہین اور ان کی بے عزتی کے گناہ کو بھی معاف فرما. ہر مسلمان کا احترام کرنا اور ہر مسلمان کو اللہ قدر کی نگاہ سے دیکھنا آسان فرما. ہم بندے ہیں، بشر ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم مسلمانوں کی غیبت کر لیتے ہیں، اپنے لوگوں کی برائی بیان کر لیتے ہیں. اللہ یہ تو منافقوں کی، مشرکوں کی صفت ہے. اے اللہ اہل مکہ کی صفت ہے. اللہ اسے معاف کر دیجیے. ہمارے اندر پاکیزہ صفات، صحابہ جیسے صفات پیدا فرمائیں. اے اللہ ہمارے رمضان کے روزوں کو بھی قبول فرما، رات کی تراویح کو بھی قبول فرما، قرآن پاک کی
تلاوت پڑھنے اور سننے کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ ہماری ہدایت کا ذریعہ فرما، اللہ ہدایت کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ رمضان کو آپ نے اپنے کرم سے ہدایت کے لیے بھیجا، قرآن کو ہماری ہدایت کے نازل کیا۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ماہ سیام کے گزرنے سے پہلے ہماری اور ساری امت کی مغفرت فرما دے، پوری پاکیزگی کے ساتھ اے اللہ زندگی نصیب فرمائے۔ اے اللہ عمر میں، صحت میں، دین میں، ایمان میں، عزت میں اللہ برکتوں کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان عطا فرما۔ اے اللہ اس وقت ساری دنیا کے اعتبار سے جو حالات بدل رہے ہیں، اے اللہ تو جانتا ہے، اے اللہ تو ہی تیرے علم میں ہر چیز ہے، اے اللہ تو ہی قدرت والا ہے، تو کیا نتیجہ اس کا نکالنے والا ہے۔ ظالموں کا دبدبا، کافروں کا کفر، اللہ دشمنان اسلام کی دشمنی اتنی بڑھ رہی ہے۔ اے اللہ کوئی مسلمان چاہے عرب کا ہو کہ عجم کا، مشرق کا ہو کہ مغرب کا، کوئی مطمئن نہیں ہے، ہر ایک بچے رمضان جیسے برکتوں والے مہینے میں عجیب حالات کی تبدیلی، اللہ زندگی کا عجیب رخ بدل گیا ہے۔ اللہ تو ہی بہتر فیصلے کرنے والا ہے، بہتر نتیجہ نکالنے والا ہے۔ اللہ کرم کو معاملہ فرما دے، آزمائشوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، اللہ ایسے حالات سے، اے اللہ دشمنوں نے اسلام کے تسلط سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اسلام کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مکہ اور مدینہ کی حفاظت فرما، بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، ساری دنیا کی حفاظت فرما۔ اے اللہ قرآن کی برکت سے، اے اللہ رمضان شریف کی برکتوں سے اے اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، حق کا غلبہ عطا فرما، حق کا غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ قیامت اے اللہ اسلام کی سر بلندی کے اعلان فرما دے۔ اے اللہ بہت زیادہ ظلم پڑتے جا رہا ہے، تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے، نہ بچے محفوظ، نہ جوان محفوظ، نہ عورتیں، اے اللہ ہر بندہ پریشان ہے۔ آپ ہی سب کی سننے والا، سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا۔ اللہ قرآن پاک کی حلقے کی برکت سے ہماری تمام دعائیں قبول کر لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔